السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ گائے کی بھی قربانی کی جاتی تھی، لیکن اب مسلمانوں نے یہ مانگ کی ہے کہ گائے کو قومی جانور بنا دیا جائے، جیسا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا حال ہی میں ایک بیان خوب وائرل ہوا۔ بنگال میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، اس کے بعد سے ہی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ہے، خاص کر گائے کی قربانی کو لے کر۔ جب انہوں نے گائے کی قربانی پر پابندی لگائی تو خود وہاں کے ہندو لوگوں نے ہی احتجاج شروع کر دیا اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگا کر جانور خریدے ہیں، گائے خریدی ہے اور ان کو پالا پوسا ہے اسی دن کے لیے، اور آپ گائے کی قربانی پر ہی پابندی لگا رہے ہیں، اس سے ہمارا معاشی نقصان ہوگا۔ جب انہوں نے اپنے ہی قوم کے نقصان کو دیکھا، معاشی نقصان کو، تو یہ نیا قانون بنا دیا کہ 14 سال سے جو کم عمر کی ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور جو 14 سال سے زیادہ عمر کی ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا وہ گائے جس کو تم ماں کہتے ہو، وہ 14 سال پہلے یعنی 14 سال سے کم کی ہو، کم عمر کی ہو، تو وہ تمہاری ماں ہے، اور اس کی عمر 14 سال سے زیادہ ہو جائے تو تم اس کو ماں یعنی وہ ماں کی فہرست سے نکل جائے گی؟ یہ کیسا قانون ہے؟ اس لیے تمام مسلمانوں نے یہ مانگ کی ہے کہ گائے کو قومی جانور بنا دیا جائے، اور ہم گائے اس سال بالکل نہیں خریدیں گے۔ جب گائے کی قربانی پر ہم لوگوں نے بالکل پابندی کا مطالبہ کیا تو اس کے بعد سے انہیں مزید پریشانی ہو گئی، اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ قربانی ہی مت کرو، چاہے گائے کی قربانی ہو چاہے بکرے کی قربانی ہو۔ چنانچہ اسی کو لے کر کے ممبئی میں ایک زبردست ہنگامہ برپا ہوا ہے، اور بجرنگ دل کے لوگوں نے ہی یہ ہنگامہ آرائی شروع کی ہے، اور بکرے کے خلاف انہوں نے خنزیر کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہم بکرے کی قربانی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ سراسر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو ٹھیس پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ بھلا بکرے کی قربانی سے ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ بھی بکرے کو قربان کرتے ہو، بکرے کو ذبح کرتے ہو۔ جب مسلمان اپنے مذہبی تہوار میں بکرے کی قربانی کرے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن محض ان لوگوں کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو نقصان پہنچانا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے شر پسند عناصر سے، ایسے فتنہ پسند لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور عید الاضحیٰ اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔